اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عثمان ڈار جو کہ معاون خصوصی برائے نوجوان امور رہ چکے ہیں وزیر اعظم کے سابق گورنمنٹ میں، ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کریں تو ان کی جانب سے بھی یہ بیان آ گیا ہے کہ جلسہ آج ہوگا۔ اس طرح کے بیانات عمران خان صاحب کی جانب سے آ رہے ہیں اور انہوں نے اس کو ماڈل ٹاؤن کے واقعے سے بھی تشبیہ دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، خلیج نیوز with اسامہ اقبال میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عثمان ڈار جو کہ معاون خصوصی برائے نوجوان امور رہ چکے ہیں وزیر اعظم کے سابق گورنمنٹ میں، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو ناروال جیل منتقل کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اور کارکنان کو بھی پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے بھائی کو بھی گرفتار کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ سب ہوا کیسے ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم ہوا ہے یہ سارا واقعہ۔ جو ہماری پولیس تھی اور جو ایڈمنسٹریشن تھی سیالکوٹ کی، ان کی جانب سے دھاوا بول دیا گیا تھا جلسہ گاہ میں، جہاں پر یہ موجود تھے کارکنان بھی اور یہ رہنما جو تھے پی ٹی آئی کے، وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے جلسہ گاہ پر دھاوا بولا اور وہاں پہ جو بھی سامان تھا، جو سپیکر، لائٹس وغیرہ، ان کی توڑ پھوڑ شروع کی اور ان کو لے کے جانے لگے۔ اور پھر جیسے ہی اس کی تھوڑی سی مذمت کی گئی تو انہوں نے عثمان ڈار کو گرفتار کر لیا اور جو دیگر رہنما تھے ان کو بھی وہ لے کر ساتھ چلے گئے۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر عثمان ڈار کے بیانات چل رہے ہیں۔ اور وہ بھی کال دے رہے ہیں سارے پاکستانیوں کو، سیالکوٹ والوں کو، کہ نکلیں باہر آئیں اور جلسہ گاہ میں پہنچے، کیونکہ آج ان کے مطابق جلسہ ہوگا اور عمران خان سیالکوٹ جائیں گے۔ اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کریں تو ان کی جانب سے بھی یہ بیان آ گیا ہے کہ جلسہ آج ہوگا اور 7 بجے سارے جو پاکستانی ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد سیالکوٹ میں جلسہ گاہ پہ پہنچیں اور سپورٹ کریں پاکستان تحریک انصاف کو۔ ناظرین، اگر وہیں ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے بھی سخت بیانات آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کا رد عمل کرنا یہ ایک کرنٹ گورنمنٹ کو شوبہ نہیں دے رہی ہے چیز۔ اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ تھی تب نون لیگ کی جانب سے بھی جلسے کیے گئے تھے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے لانگ مارچ بھی کیا گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی تھی اس میں اور پراپر ان کو ان کا حق دیا گیا تھا، کیونکہ جلسہ کرنا یہ ایک آئینی حق ہے ہر انسان کا اور یہ ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے ایک جلسہ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا واقعہ پیش کیوں آیا تھا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں۔ جو ایڈمنسٹریشن تھی سیالکوٹ کی، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو جگہ ہے یہ پرائیویٹ ہے، ادھر کسی قسم کا جلسہ نہیں ہو سکا، لیکن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے مطابق وہاں پر پہلے بھی خواجہ آصف کے 2 جلسے ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں اس جگہ پر، اور ڈی سی سیالکوٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ جلسہ کر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کی جائے گی۔ لیکن اچانک سے یہ جو سب ہوا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ابھی کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور اس کے ساتھ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو جلسہ کیا گیا تھا F9 پارک میں علی امان کی جانب سے، اس ٹائم بھی ان کو پرمیشن نہیں تھی ڈی سی اسلام آباد کو بھی کہ جلسہ الاؤ کیا جائے، لیکن انہوں نے الاؤ کیا تھا اور اس کے ہم دیکھ سکتے ہیں نتائج کے یہاں سے ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات کو ٹرانسفر کر کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں بھیج دیا گیا ہے ابھی بھی۔ ناظرین، اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا بیان سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج جلسہ گاہ ضرور جاؤں گا اور یہ جو گورنمنٹ ہے اس سے اسی قسم کے جو کام ہے اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مجرموں کا ایک ٹولہ ہے جو کہ ضمانت پر رہا ہوا ہے اور آزاد پھر رہا ہے۔ تو اس طرح کے بیانات عمران خان صاحب کی جانب سے آ رہے ہیں اور انہوں نے اس کو ماڈل ٹاؤن کے واقعے سے بھی تشبیہ دی ہے کہ ماضی میں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے انہوں نے وہاں پر ظلم و بربریت کی تھی اور یہاں پر بھی وہ اب یہی کرنے جا رہے ہیں۔ تو ابھی جو ہے ملک کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی جو کاوشیں ہیں ان کو نہ روکا گیا حکومت کی جانب سے اور ان کو آئینی حق نہ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو، تو حالات مزید خراب ہوں گے اور انتشار پھیلے گا ملک میں، اور عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹ میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ جس طرح سے حکومت یہ اقدامات کر رہی ہے ویسے ویسے لوگوں کا سپورٹ عمران خان کے لیے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور مزید اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے تاکہ ملک میں امن قائم رہے۔ خلیج نیوز کے ساتھ اسامہ اقبال کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔